مولانا موسوی صاحب، جو میں نے ابھی پہلی بار سنا ہے کہ حسنین کریمین کے نام تبدیل کیے گئے، پہلے کیا تھے اور پھر کیوں تبدیل کیے گئے؟ دراصل آغا صاحب نے کس منبع سے یہ بات کی ایسا کوئی میں نے نہیں سنا ہم نے. دراصل ہم ان شخصیات کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں. دراصل جب حسنین کریمین کی ولادت ہوئی تو مولا علی علیہ السلام کو بلایا گیا، ان کو کہا کہ ان کے نام رکھیں، تو کہا کہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے میں نام کیسے رکھ سکتا ہوں ان کے. پھر جب رسول اللہ کو بلایا گیا تو رسول اللہ نے کہا کہ اللہ کے ہوتے ہوئے میں ان حسنین کریمین کے نام نہیں رکھ سکتا ہوں. جبرائیل امین آئے اور جبرائیل امین نے کہا کہ ان کے نام ایک شبر ایک شبیر، جن کو عبری زبان میں شبر اور شبیر کو اگر ہم عربی زبان میں لے کر آئیں تو حسن اور حسین بنتے ہیں. تو حسنین کریمین کے نام جو ہے خود اللہ رب العزت نے جو ہے تجویز کیے. مولا علی علیہ السلام کا نام بھی اللہ رب العزت کی طرف سے تجویز، رسول خدا کا نام بھی خود. یہ نام ہی آپ کو ایسے لگیں گے کہ جو اس معاشرے میں نہیں تھے، جو اس معاشرے میں آئے، اور اللہ رب العزت نے ان کو، اللہ نے کہا کہ میں اعلیٰ ہوں تو میں اس شخص کا نام علی رکھوں گا، میں محمود ہوں تو اس کا نام احمد رکھوں گا، میں اسی طریقے سے بی فاطمہ کے لیے بھی ان کا نام بھی جو ہے وہ سب یہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام. ان کی بات صحیح ہے، کسی منابع میں ہوگا انہوں نے وہاں سے کوٹ کیا ہوگا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس سے، مگر میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کے مقرب ہیں، یہ اللہ کے خاص ہیں. اللہ نے ان کو قرآن میں آیت نازل کر دی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ کملی چادر میں جب آئے تو اللہ نے ان کا پہلے رسول اللہ نے تعارف کرایا، ہم اہل بیت نبوہ و معدن رسالہ انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارض مدیحۃ ولا قمر منیر ولا شمس مدیحۃ. جب یہ تعارف کراتے رہے تو پھر اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا اور یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پروردگار عالم قطعا یہ ارادہ رکھتا ہے کہ نجاست کو دور کرے، ان کو طاہر مطہر کر دے. کن کو؟ ان پنجتن پاک کے گھرانے کو. تو یہ ایک خاص گھرانہ ہے. ان کو اگر ہم اپنے عام دوسرے لوگوں کے ساتھ، جس طرح رسول خدا کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک عام شخص تھے، عام انسان تھے، عام نہیں تھے. یہ ان کی نوری خلقت ہے، نوری بشری تقاضوں میں صرف اس لیے آئے تاکہ ہم ان کی زندگی سے نمونہ عمل لے سکیں. ہم اگر وہ نوری شخصیت میں رہتے تو ہم آج کوئی بھی نئے کام نہیں کرتے. ہم کہتے کہ بھائی وہ تو نور تھے تب یہ کام کر گئے، یہ مشکلیں تب برداشت کر گئے، ہم تو بشر ہیں. تو ان کو بشری تقاضوں میں بھیجا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک بشر جو ہے جنگوں کے اندر اس طرح لڑ سکتا ہے، ایک بشر اس طرح بھوک و پیاس برداشت کر سکتا ہے، ایک بشر جو ہے وہ مشکلاتیں صعوبتیں برداشت کر سکتا ہے، ایک بشر لوگ اگر انہیں تانا بھی مار رہے ہوں تو یہ صبر کر سکتا ہے. ایک بشر جس طرح ہم حسد کرتے ہیں کہ یہ کبھی حسد نہیں کرتے، لوگوں کو ان کے سامنے زیادہ بھی تھا تو تھا. جس طرح یہ مولانا صاحب نے ایک بات کہی، میں چاہتا تھا کہ اسی کو تھوڑا سا ادامہ دوں کہ حلال جو لقمہ ہے نا یہ بہت ضروری ہے. اور آج تک لوگوں نے جب بھی جس کو کہیں دھوکہ دینے کی کوشش کی نا، وہ دین کا لبادہ ہی اوڑھا ہے، دین کے لبادے میں ہی کسی کو بے وقوف بنایا ہے، دین کے لبادے میں ہی لوگوں کے ایمان کو ضائع کیا ہے. جس طرح سے جنگ صفین 70,000 لوگ مرے ہیں، امیر شام اور مولا علی علیہ السلام. مولا علی علیہ السلام مظلوم امام اس لیے ہیں کہ جب انہیں تھوڑا سا موقع ملا بھی تو صرف اور صرف اپنوں نے ہی جنگیں کی. کبھی جنگ جمل ہوئی تو کبھی جنگ صفین ہوئی تو کبھی جنگ نہروان. یہ جنگ نہروان والے تو یہ بڑے متقی پرہیزگار لوگ تھے، ان کے پیشانیوں پہ بڑے بڑے سجدوں کے نشان تھے. تو جب جنگ صفین سے واپسی پہ ایک مولا علی علیہ السلام کا صحابی ہے عبداللہ ابن حباب، یہ اپنی بیوی کے ساتھ آ رہے ہیں. بیوی کی عمر 9 مہینے شکم ہے، شکم مادر میں 9 مہینے کا بچہ ہے، حاملہ ہے. ایک سواری پہ آ رہے ہیں. جب یہ پہنچے کسی ایک مقام پر تو سامنے سے خوارجوں کا سامنا ہوا. انہوں نے ان کو روکا اور روکنے کے بعد کہا کہ تمہارا علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ علی تو نقطہ بائے بسم اللہ ہے، علی ولی الکائنات ہے، علی کافی البلیات ہے، علی مومن ہے، علی امیر المومنین ہے، علی بادشاہ ہے، علی شہنشاہ ہے، علی قرآن ہے، علی قرآن ناطق ہے، علی قسیم الجنت والنار ہے. رسول خدا کی ساری حدیثیں یہ. تو جب اتنے فضائل بیان کیے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم علی کو اگر برا بلا کہو گے تو تمہیں جانے دیں گے ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے. تو کہا علی برا بلا کہنے کے لائق شخصیت ہے ہی نہیں.
تو انہوں نے اس بیوی کے ساتھ ایمان دیکھیں ہمارا کتنا ایمان ہے, ہمارے سامنے تو مشکل کبھی آئی نہیں نا اس طرح کی کہ ہم کہیں کہ بھائی ہم ثابت قدم رہے. تو ان کو کہا کہ ہم قتل کریں گے, بیوی ساتھ میں ہو, ہماری کبھی اولاد ہمارے ساتھ ہو نا تو ہم ہر چیز میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں, چھوڑو بھائی بچے ساتھ تھے تو ہم نے کچھ نہیں کہا ٹھیک, مگر بیوی ساتھ ہے پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ علی کو میں برا بلا نہیں کہہ سکتا ہوں. اچھا انہوں نے اس کو قتل کیا. اب بیوی کی طرف بڑھے, کہا کہ تمہارا علی کے بارے میں کیا خیال ہے. اچھا عورتوں کا ایمان تھوڑا نسبتاً مردوں سے کمزور ہوتا ہے, اور پھر ایسی بیوی جو حاملہ ہو اور اس کے سامنے اس کے شوہر کو قتل کر دیا جائے تو ایمان کتنا کمزور ہوگا. مگر کہا کہ نہیں, جو میرے شوہر کا ایمان تھا میرا بھی وہی علی کے بارے میں خیال ہے. اب انہوں نے ان خوارجیوں نے ان کی بیوی کو بھی قتل کیا, اور قتل کرنے کے بعد اس کے پیٹ چاک کیا, بچے کو نکالا. اب بچے کو نکال کے اس کی گردن اڑائی, 9 مہینے کا بچہ جو ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا, طبی طریقے سے گردن اڑائی اور کہا تمہارا قصور یہ ہے کہ تم ایسے ماں باپ کے بیٹے ہو جن کو جو ہے جن کے ماں باپ جو ہے علی والے تھے. اتنے میں کیا ہوتا ہے, ایک کھجور کے درخت سے کھجور گرتی ہے اور ایک شخص ان میں سے اٹھا کے وہ کھجور کھا لیتا ہے. دوسرا اسے کہتا ہے کہ ارے کیا ظلم کر دیا, کھجور کے مالک سے تو تم نے پوچھا ہی نہیں, یہ کھجور تمہارے لیے حرام ہے. اب کہتے پھر کیا کریں, جاتے ہیں پورے شہر میں ڈھونڈتے ہیں, جا کر اس کے مالک کو ڈھونڈتے ہیں. مالک جو ہے عیسائی تھا, مالک کو لے کر آئے اور کہا کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی, ہم نے تمہارے باغ سے گری ہوئی کھجور بغیر آپ سے پوچھے کھا لی, یا تو ہم سے پیسے لے لو یا پھر ہمیں حلال کر دو. وہ دیکھتا ہے 3 قتل, اور 3 کہتا ہے کہ کس دین پر تم عمل کرتے ہو, جس دین کے اندر 3 قتل کرنا تو جائز ہے مگر ایک کھجور کھانا جائز نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ماننے والے ہیں. کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ میں پھر عیسائی ہوں, کہ ایسے اسلام میں کیا فائدہ جو 9 مہینے کے بچے کا کیا قصور ہے جو ابھی شکم مادر سے باہر آیا ہے. تو اس دین سے تو حلال لقمہ, اب یہ مشکل کہاں آتی ہے, چونکہ لقمہ حرام جب پیٹ میں چلا جائے تو پھر نصیحت سمجھ میں نہیں آتی ہے, تو پھر یہ مشکلات ہوتی ہیں. باقی مولا حسن حسین کا نام جو ہے اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے رکھا تھا. ہاں ان کے یہاں برادران کے یہاں کوئی ہوگی روایت میں اس کے ڈینائی نہیں کر رہا ہوں, مگر یہ ہے کہ ہمارے مسند روایتوں کے اندر مولا حسن حسین کا نام